الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کے. خدا کا لطف ہے کہ جس خدا نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کا عزادار بنایا، اور یہ امام کی محبت کا نتیجہ ہے کہ دنیا سو رہی ہے اور عزاداران امام حسین جاگ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اب قلت عزاداروں کو یا محبان اہل بیت کی تعداد کی کمی کو مد نظر نہیں رکھیے گا. یہ قسمت والے ہیں جو آتے ہیں اس فرش عزا پہ، اور اس فرش عزا پہ بیٹھ کر اپنے مقدر تبدیل کرواتے ہیں. لہذا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. ہر شخص اپنے اپنے رنگ میں ان دنوں میں زہرا کے لال کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہوا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت وہ ہیں جو کسی کا عذر رکھتے نہیں ہیں. جو جس رنگ میں ان کی خدمت کرتا ہے وہ اسی رنگ میں عذر پاتا ہے. صرف آج کی گفتگو مقدمہ اور مقدمے سے پہلے آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں تاکہ آپ کے دلوں کو جلا مل جائے اور خداوند عالم ہمارا نام اہل بیت کے محبین اور شیعوں میں لکھ دے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کا. اس واقعے کا نقل کرنے والا امام محمد تقی علیہ السلام ہیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خراسان کی سرزمین میں ایک بہت بڑا مالدار انسان زندگی بسر کرتا تھا. بہت زمیندار، بہت مالدار، بڑی کنیزیں، بڑے غلام اور بڑی جاہ و حشم. امام فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک کاروان قافلہ خراسان کی سرزمین سے مدینہ کی طرف گیا امام صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے.
نقل کون کر رہے ہیں؟ امام معصوم۔ اور یہ کاروان خراسان سے چلا، مدینے پہنچا، مدینے پہنچ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں پہ دیکھا کہ ایک انسان امام صادق علیہ السلام کی سواری کی خدمت میں مصروف تھا۔ وہ اس زمانے میں وہ جو گھوڑے ہوا کرتے تھے، آج کل کے زمانے میں آپ مرسڈیز سمجھ لیں، اس زمانے میں تیز رفتار گھوڑے کی خدمت کرنے والا اسطبل میں امام کی سواری کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ یہ خراسان سے مالدار انسان جو گیا تھا امام صادق کی زیارت کے لیے، یہ جاتا ہے اس شخص کے پاس اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک معاملہ کرتے ہو؟ کہا کون سا معاملہ؟ کہا کہ خراسان کا میں مالدار ترین آدمی ہوں، وہ ساری زمینیں، وہ سارا مال، وہ سارے باغات، وہ درہم و دینار، وہ سارے تو لے لے، تو میری جگہ پہ چلا جا اور مجھے اپنی جگہ دے دے، میں امام کی سواری کی خدمت کروں۔ جب اس نے سنا تو ذہن میں آیا کہ بھائی بہت بڑی چیز ملنے والی ہے، اور بڑا چالاک بھی تھا۔ آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، السلام علیکم، اور عجیب انداز میں آ کے کہتا ہے کہ مولا اگر خدا مجھے کوئی نعمت دینا چاہے تو آپ رکاوٹ بنیں گے؟ ہم نے فرمایا کہ نہیں، میں کیوں رکاوٹ بنوں؟ اگر خدا تمہیں کوئی نعمت دینا چاہتا ہے تو بسم اللہ۔ کہتا ہے کہ اس قسم کا معاملہ ہے، وہ خراسانی آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے اور وہ جو کچھ ہے وہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، اگر وہ ہماری خدمت کا مشتاق ہے اور تو ہماری خدمت سے بیزار ہے تو معاملہ کر لے۔ امام نے یہ جملہ کہا اور یہ اٹھ کے جانے لگا۔ جب محفل سے اٹھا، امام نے کہا اچھا جاتے جاتے ایک جملہ اور بھی سن لو، یاد رکھو قیامت کے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں ہمارا خدمتگار ہوگا۔ یہ جملہ سنا اور چلتا گیا اور سارا راستہ سوچتا گیا کہ کیا کروں، لے لوں چھوڑ دوں، لے لوں چھوڑ دوں، اور آخر میں اس نے فیصلہ کیا اور خوب فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ گھاٹے کا ہے، جو کچھ ملے گا وہ یہیں رہ جائے گا اور قیامت کے دن امام کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ خراسانی سے کہتا ہے مجھے یہ معاملہ قبول نہیں۔ عزیزان، جو امام کی سواری کا خدمت گزار ہو وہ قیامت کے دن امام صادق کے ساتھ ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو امام کے مکتب کا خدمت گزار ہو، وہ بانی کی شکل میں ہو، وہ خطیب کی شکل میں ہو، وہ عزاداری کی شکل میں ہو، یا وہ ماتمداری کی شکل میں ہو، کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے دن امام صادق کے ساتھ نہ ہو؟ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے یہ دین کی خدمت، جو پڑھ رہا ہے وہ دین کی خدمت، جو بانی ہے وہ بھی دین کی خدمت، البتہ خدمت نیت دین کی خدمت ہو، نہ دوسروں پہ اپنے آپ کو اترانا یا دوسروں سے بڑھ چڑھ کے جی ہاں ان کی مجلس میں تو اتنے کم تھے، جی ہماری مجلس میں تو رش اتنا تھا۔ یہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں، رش نہیں دیکھا جاتا۔ اگرچہ کم تھے، 72 تھے، لیکن قیامت تک زندہ رہے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، آج کوئی نام لیوا نہیں ہے ان کا۔ نیتوں سے اجر ملتا ہے، کثرت سے اجر نہیں ملتا۔ اگر کثرت اور قلت میں یار ہو تو حسین نہیں، حسین کا خدا بھی معاذ اللہ ہار جاتا ہے۔ شیطان کے ماننے والے کتنے ہیں، رحمان کے ماننے والے کتنے ہیں، لیکن یاد رکھیے جس کی جتنی نیت پاکیزہ ہوگی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ میں ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے
انسان کو بہترین ماڈل میں خلق کیا. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں کہ ساری کائنات خدا نے خلق فرمائی ہے، اور جو جو مخلوقات خدا نے خلق فرمائی ہیں کسی مخلوق پہ اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی. عرش خلق کیا، لوح و قلم خلق کیا، ملائکہ خلق کیے، زمین و آسمان خلق کیے، پوری کائنات خلق کی، لیکن کسی کی خلقت پہ خداوند عالم نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں پیش کی. بیچ میں ایک مخلوق بنام انسان، جب اس کو خلق کیا، اس کو خلق کرنے کے بعد خداوند عالم نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسان جیسا عجوبہ خلق کر دیا. اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کیا ہے، یعنی آپ اور میں کیا ہیں. یہ جس دن بات انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا ہوں، اسی دن اس کو سمجھ آ جائے گا کہ میرا خدا کون ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہ پہچان سکے. ایک گہرا ارتباط ہے انسان شناسی میں اور خدا شناسی میں. جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ جو خدا کو پہچان لے وہ قیامت کو بھول جائے. اس لیے کہ هو الاول والآخر، وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے. اول ہے توحید، آخر ہے معاد. اور جو توحید اور معاد کو پہچان جائے ممکن ہی نہیں نبوت کو بھول جائے، اور جو نبوت کو پہچان جائے ممکن ہی نہیں کہ امامت کو بھول جائے، اور جو امامت کو پہچان لے ممکن ہی نہیں کہ وہ ولایت کو بھول جائے. کتنا گہرا ارتباط ہے انسان شناسی میں اور خدا و نبوت و امامت و ولایت شناسی میں. لہذا وہ جو ولایت کا رٹ لگاتا ہے، اگر صحیح معنوں میں خدا شناس ہے ولایت شناس ہے، اگر نبوت شناس ہے ولایت شناس ہے، اگر امامت شناس ہے ولایت شناس ہے. ولایت توحید و نبوت و امامت کے بغیر کسی بشر کی سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک کہ انسان خود کو نہ پہچان لے خدا کو نہیں پہچان سکتا. اس لیے محبوب عالم نے خوبصورت الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. پس ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں. اپنے آپ کو یعنی ہم کیا ہیں، یہ انسان کیا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان کیا ہے، اگلے مرحلے میں یہ مسئلہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کیوں خلق ہوا، کس لیے خلق ہوا، یعنی مقصد کیا ہے. تیسرے مرحلے میں اس مقصد تک جانے کے لیے راستہ کیا ہے. اور اگر یہ سمجھ آ گیا، آخری سوال یہ پیدا ہوگا کہ آیا یہ راستہ انسان تنہا چل کر اپنے مقصد حیات کو پا سکتا ہے یا نہیں. دوسرے الفاظ میں آیا بغیر رہبر کے، بغیر امام کے یہ اپنی مقصد حیات کو پا سکتا ہے یا نہیں. یہ 4 سوال ہیں جو میری تقریر کا عنوان رہیں گے کہ انسان کیا ہے. انشاءاللہ پہلے اس کو بیان کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی میں ہی ہمارا عشرہ تمام ہو جائے. اور دوسرا کہ اس کا مقصد کیا ہے، ضمناً اشارہ ہوتا رہے گا. راستہ کیا ہے جس پہ چل کر انسان کو اپنے مقصد کو پانا ہے. اور آخری سوال کہ وہ راستہ آیا تنہا یہ انسان طے کر سکتا ہے یا نہیں. پہلی بات آغاز کرتے ہیں آپ کی مدد سے انشاءاللہ. انشاءاللہ جیسے جیسے جاگتے رہیں گے اور جاگ کے سنتے رہیں گے تو مجھے بھی لذت آئے گی، انشاءاللہ آپ بھی محظوظ ہوں گے. خداوند عالم کا ارشاد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے بہترین ماڈل میں انسان کو خلق کیا. وہ بہترین ماڈل کیا ہے، یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. لفظ عربی کی یہ خصوصیت ہے، البتہ یہ ہماری مشکل بھی ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے کتاب جو نازل ہوئی وہ عربی میں ہے اور ہمیں عربی نہیں آتی. مشہور مقولہ ہے یار من ترکی و من ترکی نمیدانم،
میرا یار تو ترکی ہے لیکن مجھے ترکی نہیں آتی. قرآن کتاب ہدایت ہے انسان کے لیے اور ہمیں عربی نہیں آتی. دو جملے ہیں یا دو کلمے ہیں، خلق اور خلق، فقط زبر اور پیش کا فرق ہے. حروف وہی ہیں، کلمات وہی ہیں، ترتیب وہی ہے، لیکن حرکت بدل گئی. خلق اور خلق دو کلمے ہیں. ہے معروف شعر، ایک ہی نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. یہ کلمات جب حرکات بدلتی ہیں معانی زمین سے آسمان تک بدل جاتے ہیں. خلق عدم سے وجود میں لانا، جو نہ ہو اس کو کر دینا، جو پہلے نہ تھا اسے لباس ہستی پہنا دینا، یہ خلق ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اور خلق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی خلقت میں انسانیت کا رنگ بھرنا، یہ خلق کہلاتا ہے. یہیں سے دوسری بات ایک جملے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو ہم بیٹھے ہیں، البتہ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ بیشتر واضح ہوگا کہ ہم کیا ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو بشر نظر آ رہے ہیں. انسان کون ہے؟ کہ ممکن ہے انسان ہوں، ممکن ہے انسان نہ ہوں. چونکہ ہر بشر انسان نہیں ہوتا، ہر بشر انسان نہیں ہوتا. ممکن ہے بشر ہو لیکن انسان نہ ہو. جس طرح کے مثال کے ذریعے سونا دھات ہے نا، معدن ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سونا دھات ہے، لیکن ادھر سے کہ ہر دھات سونا ہوتا ہے. بعض دھاتیں ایسی ہیں جو چاندی ہیں، بعض دھاتیں ایسی جو تانبے ہیں. پس ہر دھات سونا نہیں ہوتی. یہ درست ہے کہ ہر سونا دھات ہوا کرتا ہے. یہ درست ہے کہ ہر انسان بشر ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ہر بشر انسان بھی ہو. یہ بشر خلق ہوا ہے. بشریت کے سائے میں اس کو مقام انسانیت طے کرنا ہے. جو مقام انسانیت طے کر جائے وہ خلق کی منزل پہ کامیاب ہو جاتا ہے. بشر بنا کے بھیجا، انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے، انسان بنا کے نہیں بھیجا. غور کریے ایک جملے پہ. خدا نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا کیا بنا کے بھیجا؟ بشر. اس بشریت کے سائے میں ہمیں مقام انسانیت تک جانا ہے. جو چلا جائے وہ خلیق بن جاتا ہے، اور جو عدم سے وجود میں لائے وہ خالق بن جاتا ہے. کلمے دو ہی ہیں. خالق وہ ہے جو عدم سے وجود دیتا ہے، خلیق وہ ہے جو خدا کے دیے ہوئے وجود میں جب تبدیلی رونما کرتا ہے خلیق بن جاتا ہے، مقام انسانیت کے قریب ہو جاتا ہے. اور جو خداوند عالم کی دی ہوئی بشریت میں انسانیت کا اکمل ترین رنگ بھرتا ہے، خدا یہ آواز دیتا ہے، اے محبوب انکا لعلا خلق عظیم. ہم نے خلقت عظیم دی، تو نے اس عظیم خلقت میں انسانیت کا عظیم رنگ بھرا، اور ہم نے تجھے اٹھا کر پوری بشریت کا امام بنا دیا. جو خدا کی خلقت میں خلق کے ذریعے مقام انسانیت کا رنگ بھرتا ہے، وہی مقام انسانیت کے قریب ہوتا ہے. یعنی جب انسان دنیا میں آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک خالی صفحہ، ایک خالی زمین کا پلاٹ لے کے آتا ہے. یہ خالی ہے، آپ کو دے دیا. دینے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس خالی پلاٹ میں آپ کو بلڈنگ بنانی ہے. اور جب بلڈنگ بناؤ گے تو کیسی بناؤ گے؟ کہ جس کا جیسے جی چاہتا ہے. خالی پلاٹ خدا نے دیا، اور خالی پلاٹ جو خدا نے دیا کہ اس میں انسانیت کا رنگ بھرو. اسی خالی پلاٹ کا نام بشریت ہے جو سب کو دی ہے. اس خالی پلاٹ میں انسانیت کا رنگ بھرنا ہے جو ہر ایک بھر رہا ہے. البتہ پاکستان کی سرزمین میں ہوتا ہے، کوئی بیچارہ پلاٹ لیتا ہے اگلے دن قبضہ ہو جاتا ہے. خدا نے بھی ایسے ہی خلق فرمایا ہے، کچھ اس طرح سے خالی پلاٹ دیا لیکن قبضہ شیطان کا ہو گیا، رحمان کا نہیں ہے. تو جس کے پلاٹ میں شیطان کا قبضہ ہو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں حسین کا آزادار ہوں؟
حسین کا عزادار وہ ہوتا ہے جس پہ قبضہ حسین کا ہو، جس پہ قبضہ حسین کا ہو وہ انسانیت کا رنگ بھرتا ہے۔ اور آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نقطے پہ آ کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو خدا نے خالی بشریت کا پلاٹ دیا تھا اس پہ حکومت کس کی ہے؟ چہ بسا کہ ہماری زبان پہ نام حسین کا ہو لیکن اس پہ قبضہ یزید کا ہو، پلاٹ خدا کا ہو قبضہ فرعون کا ہو، پلاٹ خدا کا ہو اور قبضہ دشمن خدا کا ہو۔ اس قبضے سے چھڑانے کی ضرورت ہے۔ پہلے زمین کو خالی کریں، زمین جب خالی ہو جائے، خالی زمین پہ بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ جو بلڈنگیں پہلے الٹی سیدھی بن جاتی ہیں ان کو دوبارہ سے ریپیرنگ کرنا بڑا سخت ہوتا ہے۔ پہلے میٹیریل گرائیں، دور لے جائیں، پلاٹ خالی کریں، پھر نقشہ منگوائیں، نقشے کے بعد پھر اس من پسند کے مطابق بلڈنگ کھڑی کریں جس میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہو، اور جو وہ رنگ بھر لے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم بشر بن کے آئے، انسان بننے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بہترین ماڈل میں آپ کو خلق کیا۔ اور بہترین ماڈل کا نمونہ کیا ہے کہ جب ہم نے آپ کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد پھر ہم نے آپ کو رکھا کہاں پہ؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، خلق کر دیا، خلق کرنے کے بعد رکھا کہاں؟ اسفل السافلین، کائنات کا پسترین مرتبہ کہ جس کے نیچے پستی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں پہ اٹھا کر خداوند عالم نے بشر کو بھیج دیا۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ عالم دنیا۔ عالم دنیا کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسفل السافلین۔ دنیا دنی سے نکلی، دنی کہتے ہیں پست کو، اور اسی سے نکلا ہے دنیا۔ دنیا بھی پست ہے، جو دنیا کا ہو جاتا ہے وہ پست ہو جاتا ہے، جو دنیا کو ٹھوکر مار دے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا دنیا کی مثال تمہارے سائے کی طرح ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرو گے یہ بھاگے گا، اس کو پیچھ کر کے چل پڑو یہ تمہارے پیچھے پیچھے آتا جائے گا۔ خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اسفل السافلین میں بھیج دیا، یعنی کائنات کا پسترین درجہ بنام دنیا، یہاں پہ انسان کو بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ حدیث میں معصوم نے فرمایا من حوان الدنیا کہ انہو لا یوسا الا فیہا، دنیا کی پستی کے لیے یہی کافی ہے کہ خداوند عالم نے جتنے عوالم خلق فرمائے ہیں کسی اور عالم میں خدا کی نافرمانی نہیں ہوتی سوائے دنیا کے۔ اور معصوم امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق معصوم فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں 40,000 عالم ہے، 40,000 عالم ہے، اور ہر عالم کو دوسرے عالم کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم دنیا میں ہیں، آپ کو پتہ ہے عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم۔ خوب عالم برزخ والوں کو پتہ ہے قیامت میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ عالم قیامت والوں کو پتہ نہیں بہشت میں کیا ہو رہا ہے۔ خوب بہشتیوں کو معلوم نہیں کہ مقام رضوان میں کیا ہو رہا ہے۔ خوب مقام رضوان والوں کو پتہ نہیں مقام تسلیم میں کیا ہو رہا ہے۔ مقام تسلیم والوں کو پتہ نہیں مقام عبودیت پہ کیا ہو رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں 40,000 عالم ہے، اور ہر عالم میں رہنے والی مخلوق کو یہ معلوم نہیں کہ دوسرے عالم میں کیا ہو رہا ہے۔ اور معصوم فرماتا ہے ہم ہر عالم سے ہوتے ہوئے خدا کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہوئے پوری مخلوق کو خدا سے متصل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رکھا کہاں پہ؟ اسفل السافلین۔ اسفل السافلین نے رکھنے کے بعد کیا کیا؟ بلایا کہاں پہ؟ اعلیٰ علیین کی طرف بلایا ہے۔ خلقت بہترین ماڈل میں رکھا کہاں؟ اسفل السافلین میں۔ بلایا کہاں؟ اعلیٰ علیین کے لیے۔ یہ جانا کب ہے؟ کہ جب تک دنیا میں ہو اس اعلیٰ علیین کے سفر کو طے کرنا شروع کر دو، چونکہ دنیا میں یہ سفر طے کیا جا سکتا ہے، دنیا کے بعد یہ سفر طے نہیں ہوگا۔
اور ہم کرتے کیا ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں. جنازہ پڑھنے کے بعد پھر کرتے کیا ہیں؟ آخری دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین. اور جس نے زندگی میں اعلی علیین کا سفر طے نہ کیا ہو، ہماری اور آپ کی دعاؤں سے پہنچ جائے گا. بہترین ماڈل میں خلق کیا، رکھا اسفل السافلین میں، بلایا اعلی علیین کی طرف. خدایا بلایا اعلی علیین کی طرف ہے اور رکھا اسفل السافلین میں ہے، اور جب رکھا ہے تو جاہل بنا کے بھیجا ہے. میں جانتا نہیں وہ راستہ کیا ہے، رہنما کون ہے، اس راستے کی مشکلات کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا. اے خالق، تو نے خلق تو کر دیا اور اعلی علیین پہ بلا لیا، کوئی انتظام بھی کیا ہے یا نہیں؟ آواز آئی خدا کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور جس خالق نے تجھے بہترین ماڈل میں خلق کیا ہے اور جس نے تجھے اسفل السافلین میں رکھا ہے اور اعلی علیین کی طرف بلایا ہے، اسی نے انتظام کیا ہے کہ کیسے تمہیں جانا ہے اعلی علیین کی طرف. اس لیے آواز دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیوں؟ کہا یہ رسی وہ ہے جو تمہیں اسفل السافلین سے اٹھا کر اعلی علیین تک لے کے جائے گی. سارا درد اسی میں ہے کہ ہم نے اس رسی کو تھاما ہے یا نہیں. اس رسی کو خداوند عالم نے بھیجا. عرض ہوگا انشاءاللہ، جیسے بیان کروں گا کہ انسان کیا ہے. ضمناً یہ مقدماتی گفتگو کہ میں اپنے موضوع سے آپ لوگوں کو فقط ٹچ کر دوں، انشاءاللہ اصلی گفتگو کل سے شروع ہوگی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس حبل اللہ سے اپنے آپ کو متصل رکھو. معصوم سے پوچھا گیا یہ حبل اللہ کیا ہے؟ امام صادق نے فرمایا نحن واللہ حبل اللہ المتین. اللہ کی وہ رسی جس کو خدا نے اپنی طرف سے اسفل السافلین میں بھیجا ہے، وہ ہم آل محمد ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وہ رسی ہم ہیں. مثال عرض کروں، کیونکہ میں عموماً انہی چیزوں کا عادی ہوتا ہوں، مثال کے ذریعے جب تک بات مومنین کے ذہن میں نہ پہنچے. فرض کریں آپ نے زمین میں کنواں کھودا اور کنواں بڑا گہرا تھا اور کوئی اتفاق سے گر گیا. اب وہ کنویں کی گہرائی میں چلا گیا. گہرائی سے اٹھ کو بلندیوں کی طرف آنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ ایک رسی ڈالیں گے، وہ رسی نیچے جائے گی. رسی کو پھینک تو نہیں دیں گے نا. اگر رسی کو پھینک دیا نہ رسی باہر آئے گی نہ وہ باہر آئے گا. وہ رسی کو اوپر بیٹھی ہوئی ایک طاقت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور دوسرا سرا اس گہرائی میں جو اسفل السافلین میں پہنچا ہوا ہے ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور وہ کیا کرے کہ نیچے گہرائی میں بیٹھا ہوا کیا کرے؟ رسی کو پکڑ لے. اگر وہ رسی کو پکڑے نہیں، تسبیح لے کے رسی کا ورد کرتا رہے، باہر آ جائے گا. جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں مقام عمل میں اس رسی کو تھامتے نہیں، ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو کنویں میں بیٹھا ہوا ہے. نہ یہ باہر آئے گا نہ یہ اہل بیت سے منسلک ہوگا. رسی کو تھامنے کی ضرورت ہے. اس لیے خداوند عالم نے جب دنیا میں آئے تو اس انسان کو 2 ہاتھ دیے. یہ ہاتھ کس لیے؟ عزیزان محترم توجہ میری طرف رہے. یہ 2 ہاتھ کس لیے ہیں؟ کہ یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ کرکٹ کا بلہ پکڑنا ہے. یہ ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ غازی کا علم پکڑ کر ہدایت پانی ہے. جو پکڑ لیتا ہے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، علم سر بلند رہتا ہے. گہرائی میں پہنچا ہوا ہے انسان کیا کرے؟ کہ رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور رسی جس کے ہاتھ میں ہو، اگر اس کی جان میری جیسی ہو تو جیسے وہ نیچے رسی والا رسی کو پکڑے گا تو میں ہی نیچے چلا جاؤں گا. عقل یہ کہتی ہے کہ رسی کسی ایسی طاقت میں ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ جس میں یہ دم ہو کہ اگر لاکھوں لوگ بھی اس رسی کو پکڑ لیں تو اپنے اشارے سے در خیبر کی طرح سب کو اپنے ساتھ ملا دے. پھر ایسے کے پیچھے چلو
جو یہ سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے اور کہا کہ اگر پورے مشرق و مغرب میں رہنے والے علی کے ساتھ منسلک ہو جائیں علی سب کو ہدایت یافتہ کر دے گا. کسی ایسے شخص کی رسی کو مت تھامنا جو یہ نعرہ لگاتا ہوا نظر آئے ان لی شیطانن یا ترینی، میرا بھی ایک شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرتا رہتا ہے. رسی کو پکڑنے کے لیے، تھامنے کے لیے، وہ جو گہرائی میں پہنچا ہوا ہے وہ رسی کو تھام لے، اور وہ جو اوپر طاقت ہے اس نے رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. اس لیے آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں کہ یہ رسی کیا ہے؟ من یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. عروۃ الوثقی کہتے ہیں مضبوط ہتھے کو. مضبوط ہتھا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ خدا سے منسلک ہے. لم انفصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. جو اہل بیت کا ارتباط ہے خدا کے ساتھ وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس اہل بیت کو خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور جو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تمہیں کہا کہ اہل بیت سے منسلک رہو، اہل بیت کی رسی کو تھام لو. عزیزان محترم، اس رسی کے دو سرے ہیں. ایک وہ ہے جو بشریت سے ملا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ سے ملا ہوا ہے. رسی کا وہ حصہ جو اللہ سے ملا ہوا ہے اسے ولایت کہتے ہیں، اور وہ جو تم سے ملا ہوا ہے اسے ہدایت کہتے ہیں. تم ہدایت کے ذریعے اس رسی سے منسلک ہو جاؤ، وہ ولایت کے ذریعے تمہیں خدا تک پہنچا دے گا. اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، جس تھامنے کا نام ہدایت ہے. عرض ہوگا کہ ولایت کیا ہے، ہدایت کیا ہے. انشاءاللہ قرآن کی آیات کی روشنی میں عرض کروں گا. ہم نے ولایت کا رٹ لگایا، سمجھا نہیں ہے ولایت کیا ہے. اہل بیت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بیان کریں کہ جس رسی کے سرے کو خدا نے اپنے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے اسی رابطے کا نام رابطہ ولایت ہے. اور اسی رابطہ ولایت میں سیدہ کونین اس درجے پہ جا پہنچی ہیں کہ پیغمبر خاتم کے علاوہ کوئی نبی وہاں تک نہیں پہنچا. اس رابطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا رابطہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہو؟ ہدایت کے ذریعے اہل بیت سے منسلک ہوں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کے ذریعے اہل بیت سے منسلک ہوں. اور جو ہدایت کے ذریعے منسلک نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں پورے قرآن میں، البتہ یہ الگ پورا مفصل موضوع ہے، بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت موسیٰ کی قوم، نبی زادے، حضرت یعقوب کے بیٹے. اور قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کی داستان کو قرآن میں بیان کیا ہے، فقط کس لیے کہ آپ اور میں ہدایت پا جائیں. اور یہ نمونے خدا نے اس لیے ذکر کیے ہیں کہ دیکھو خدا کا قانون ہے، جو ہدایت کے ذریعے معصوم سے وابستہ ہوتا ہے انسان بن جاتا ہے، اور جو ہدایت چھوڑ کر اہل بیت سے منسلک ہوتا ہے مقام انسانیت سے گر جاتا ہے. اسی لیے زہری نے جا کے امام سجاد سے پوچھا کہ مولا یہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے والے کتنے انسان ہیں؟ امام نے کہا زہری تیری آنکھیں بند ہیں، زہری تیری آنکھیں بند ہیں، آؤ میں تیرا علاج کروں. امام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. اب زہری کو نظر آیا کوئی جانور نظر آ رہا ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی وحشی ہے، کوئی جانور ہے، اور اکا دکا بیچ میں انسان نظر آتا ہے. معصوم نے کیا فرمایا؟ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. غل غپاڑا بہت زیادہ ہے، حاجی بہت کم ہیں. عزاداری میں آنے والے بشر ممکن ہے ہدایت یافتہ ہوں اور ممکن ہے ہدایت یافتہ نہ ہوں. جو ہدایت یافتہ ہو جائے وہ عزادار ہے حسین کا، وہ ہے جس نے مقام انسانیت تو طے کر لیا. لہذا کبھی یہ سوچ کر کہ مجلس میں بہت رش ہے اس جھانسے میں نہ آنا کہ یہ سب عزادار ہیں. جو حسین کا راستہ روکے، جو حسین کے مکتب کو روکے، وہ جس لباس میں ہو، وہ جس رنگ میں ہو، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا، آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو زہرا کے لال کی عزاداری کا دم بھرتے ہیں، قیامت میں پہنچیں گے سیدہ کی بارگاہ میں، اے سیدہ ہم تیرے بیٹے کے عزادار تھے، ہمیں عذر دو. بی بی پلٹ کے کہیں گی میرا حسین تو یہ تھا. بتاؤ اس پہ کتنے آنسو بہائے تھے، بتاؤ اس حسین کی کتنی تبلیغ کی تھی، بتاؤ اس حسین کے راستے کو کتنا زندہ کیا تھا. یہ حسین
جس پہ تم آنسو بہاتے تھے وہ میرا حسین نہیں تھا، وہ تمہارے ذہنوں کا بنایا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے ایک عزادار دوسرے عزادار کا راستہ بند کر دے، ایک عزادار دوسرے عزادار کی مجلس بند کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہے بھی عزادار اور راستہ بھی عزاداری کا بند کرے، اور پھر یہ کہے کہ میں عزادار ہوں۔ یقین جان لے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیے۔ آج کے بعد سے اپنی نیتوں کو خالص کر دو۔ جو جتنی نیت خالص کرتا ہے اہل بیت اتنا ہی نوازتے ہیں۔ آؤ مل بیٹھ کے اپنی نیتوں کو خالص کر کے اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ ہدایت کے ذریعے منسلک کریں۔ تو ہدایت کے ذریعے منسلک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک نمونہ عرض کر دوں، مجھے نہیں معلوم، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ ٹائم کتنا ہے؟ 12 بج گئے، کب تک مجھے پڑھنا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بعد میں جو آنے والے ہیں ذاکر صاحب ان کا ٹائم تو نہیں لے رہا ہوں جی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ خدا نے انسان کو بشر بنا کے بھیجا، بہترین ماڈل میں خلق کیا۔ بہترین ماڈل کل عرض کروں گا کہ بہترین ماڈل کیا ہے، کس طرح سے خدا نے خلق کیا۔ بہترین ماڈل میں خلق کرنے کے بعد اسفل السافلین میں رکھ کر اعلیٰ علیین تک بلایا، اور اعلیٰ علیین تک بلانے کے لیے خداوند عالم نے آل محمد کو بھیجا، اور آل محمد کو بھیجنے کے بعد انسان کی ذمہ داری لگا دی کہ دیکھو اہل بیت وہ ہیں جو ولایت کے ذریعے مجھ سے مرتبط ہیں، اور تمہیں ہدایت کے ذریعے ان کے ساتھ منسلک رہنا ہے۔ تو جب تک ہمارا رابطہ ہدایت کا نہیں ہو جاتا، اہل بیت کے ساتھ جتنے رابطے رکھ لیں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک رابطہ جو رابطہ ہدایت ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نمونہ عرض کر دوں اور آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ آپ کو معلوم ہے سید سجاد کون ہے؟ ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ 62 ہجری میں اسیران کربلا دوبارہ مدینہ واپس آئے، مدینے میں قیام ہوا۔ اس قیام کا نام جب دیکھا نا اہل مدینہ نے، البتہ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جب 61 ہجری میں یا 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام مدینہ سے جا رہے تھے تو جتنے جتنے بڑے بڑے چہرے تھے، ٹھیکیدار، میں کہوں اسلام کے ٹھیکیدار، وہ سب کو بلایا۔ وہ آج بہت سے ہیں عزاداری کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، شاید ہم نہیں ہوں گے تو عزاداری نہیں ہوگی، اور پھر اسی پہ اتراتے بھی رہتے ہیں۔ یہ ٹھیکیدار ان کو بلایا امام نے، اور امام نے کہا کہ آج اسلام پہ آن پڑی ہے، اسلام کا دفاع کرنا ہے، آؤ میرے ساتھ دو اور قیام کرو۔ کسی نے امام کی نہیں سنی۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ جو ہمارے ساتھ آئے گا عزت کی موت پا کر شہید ہو جائے گا، اور جو نہیں آئے گا اس کو عزت کی موت بھی نہیں آئے گی۔ امام نے یہ جملہ کہا اور چلے گئے۔ 62 ہجری آ گئی۔ 62 ہجری میں جب دیکھا اہل مدینہ نے کہ حرم رسول اور اس عالم میں بنو امیہ نے ان کا وہ حال کیا ہے، غیرت آئی، اور غیرت کے بعد عبداللہ ابن حنظلہ، جانتے ہیں نا حنظلہ؟ تو میری گفتگو میں ہوتا یہ ہے کہ میں خود فقط نہیں بولتا ہوں، میں پوچھتا بھی رہتا ہوں، اور آئندہ سے آپ ذہنی حوالے سے آمادہ ہو کے آیا کریے گا، میں بیچ میں سوال بھی کرتا رہتا ہوں۔ خوب یہ حنظلہ کون ہے؟ حنظلہ صحابی پیغمبر، شادی ہوئی، پہلی رات شادی کے بعد جنگ احد میں چلے گئے، فرصت نہیں ملی غسل کرنے کی۔ یہ حنظلہ اور پیغمبر اسلام جب یہ شہید ہو گئے تو کہا یہ حنظلہ غسیل الملائکہ ہے، جس کو غسل ملائکہ نے دیا ہے۔ اتنی عظمت۔ اس کا بیٹا ہے عبداللہ، سن اور عمر میں امام حسین علیہ السلام کے برابر ہے۔ وقت بھی نازک ہے، 12 بج رہے ہیں، اور واقعاً اس وقت تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے انسان کو، صبح سے لے کے شام تک ہر مجلس میں جا کے شرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے، میں انشاءاللہ یہیں پہ ختم کر دوں گا، انشاءاللہ کل سے آپ کو زیادہ زحمت دوں گا۔ عبداللہ کو انہوں نے تیار کیا، اور یہ بھی وہ شخص ہے کہ جو بڑا ٹھیکیدار تھا اسلام کا، چونکہ باپ کون ہے؟ غسیل الملائکہ۔ بس اوقات اولادیں نالائق نکل آتی ہیں، باپ کا نام ہوتا ہے، اولاد آ کے بدنام کر دیتی ہے،
یہ انہی میں سے ایک ہے۔ اس کو انہوں نے نمائندہ بنایا، نمائندہ بنا کے شام بھیج دیا۔ شام بھیجنے کے بعد کہا جا کے دیکھو کہ شام کے اندر یزید کیا کر رہا ہے۔ یہ گیا، دیکھا شراب چل رہی ہے، بندر ناچ رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہا کہ یہاں تو اسلام کا نام و نمود بھی نہیں ہے۔ جب اس کو دیکھا، محترم آدمی تھا، یزید ڈر گیا۔ ڈرنے کے بعد 1,00,000 دینار دیا، اور 1,00,000 دینار دینے کے بعد کیا کیا کہ اس کا منہ بند ہو جائے کہ جب مدینے میں جائے تو یہ ہماری مخالفت نہ کرے۔ یزید نے عبداللہ کے دین کی قیمت کتنی لگائی؟ 1,00,000 دینار۔ خوب، ہم مل بیٹھ کے اپنے اپنے دین کی قیمت لگاتے ہیں، کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری ہم نے قیمت لگائی ہوگی اسی کے مطابق ہمیں قیامت کے دن تولا جائے گا۔ ایک خطیب آتا ہے، وہ لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے دین کو برباد کر دیتا ہے کہ یہ ایک نعرہ لگ جائے گا ہماری بن جائے گی، پس آپ کی قیمت ایک نعرہ ہے، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اپنی بیٹھ کے قیمت لگائیں۔ وہ قیمت اس نے 1,00,000 دینار لگائی۔ اب یہ قیمت لے کے آیا، اسی 1,00,000 سے اس نے اسلحہ خریدا۔ اسلحہ خریدنے کے بعد جتنے بنو امیہ کے افراد تھے مدینہ کی سرزمین میں، سب کا اس نے قتل عام کیا۔ جیسے ہی قتل عام کیا، یزید کو پتہ چلا کہ میرا ہی پیسہ اور میرے خلاف اور میرے خاندان کا قتل عام، یعنی ہمارے ہی جوتے ہمارے سر پہ۔ یزید نے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا، ایک مسلم ابن عقبہ، دوسرا حسین بن نمیر، علی اکبر کا قاتل۔ ان دونوں کو بلایا اور بلا کے اب کئی ہزار کی فوج اس کو دی، اور دینے کے بعد کہا جا کے مدینہ پہ حلہ بولا۔ اب وہ موضوع وہاں پہ اس کو بیان نہیں کرنا ہے۔ جب عبداللہ بن حنظلہ نے بنو امیہ کا قتل عام کیا، مروان جانتے ہیں نا، ولید کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تھا تو یہ شخص تھا جس نے کہا کہ آج حسین سے بیعت لے لو، اگر نہیں کرتے ہیں تو سر قلم کر دو۔ بنو امیہ کا یہ انسان ملعون جب دیکھا بنو امیہ قتل ہو رہے ہیں، اپنی ناموس خطرے میں دیکھی، اپنی ناموس خطرے میں دیکھی، اپنی اولاد کا، بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کے رات کی تاریکی میں امام سجاد کے دروازے پہ آتا ہے۔ غور سے سنیے گا، آتا ہے امام سجاد کے دروازے پہ، دستک دیتا ہے۔ امام دروازے پہ آئے، کیا ہوا؟ کہا میری ناموس کو خطرہ ہے، میری ناموس کو خطرہ ہے، پناہ دے سکتے ہیں؟ امام نے دروازہ کھول دیا اور اس کی ناموس کو امام نے پناہ دی، اور تاریخ نے لکھا ہے کئی دن تک شخصاً امام سجاد ان کی خدمت کرتے رہے۔ یہ ہے سید سجاد، اور جو سید سجاد کی سیرت پہ ہدایت کے ذریعے عمل کرتا ہے اس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر یہ دم ہے ہم میں اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو کہو کہ ہم سجاد کے پیروکار ہیں، ہم حسین کے پیروکار ہیں۔ یہ رابطہ ہدایت برقرار کرنا یقین جانیے بہت سخت ہے۔ اگر آسان ہوتا ہر ایک اہل بیت کا پیروکار ہوتا۔ اہل بیت کے ساتھ اس ہدایت کے پہلو سے اہل بیت سے وابستہ رہنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ خوب، امام کرے گا کیا؟ کہا اگر ہدایت کے ذریعے ہم سے مرتبط رہے تو ہم آپ کی آبرو بھی رکھیں گے، آپ کی عزت بھی رکھیں گے، اور آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو بھی کریں گے۔ جب دنیا میں ہم آپ کا ہاتھ پکڑیں گے تو آخرت میں بھی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہ یقین جان لیں، یہ کریم گھرانہ ہے، لیکن مشکل یہ کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھ جاتے تو کبھی اس اہل بیت کے بدلے میں کسی چیز کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کو چھوڑ کر متاع دنیا جو کل ہاتھ سے نکل جانے والی ہے وہ لے کر خسرت دنیا والآخرہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ رسی خدا نے بھیجی ہے آپ کی اور میری ہدایت کے لیے۔ ہم کیا ہیں؟ انشاءاللہ موضوع جاری رہے گا، اور ہمیں کیسے جانا ہے اللہ تک بیان کریں گے۔ آیا یہ اکیلا جا سکتا ہے یا نہیں، اب انشاءاللہ وہ اپنے اپنے مقام پہ بیان ہوگا۔ خدا نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کر کے دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں اعلیٰ علیین تک بلایا، انتظام کیا حبل اللہ کا، کیسے حبل اللہ سے وابستہ رہنا ہے۔ کتنے ایسے شقی تھے
کہ جو نہ فقط حبل اللہ سے منسلک رہے بلکہ اس حبل اللہ کو کاٹنے کے در پہ رہے، یہ رسیاں کٹتی رہیں اور رسیاں کاٹتے رہے۔ اور آج کی بشریت یہ سن سن کر گریہ کرتی ہے کہ کس طرح سے ان رسیوں کو کاٹا گیا۔ کبھی رات کی تاریکی میں خیبر شکن آہو فغاں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ رسی اس عالم میں کٹی، 18 سال کا سن تھا، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اور رات کے عالم میں حسنین کو ساتھ میں لے کر انصار و مہاجرین کے دروازے پہ جاتی تھی اور آ کر ایک آواز دیتی تھی۔ کیا کہتی تھی؟ زہرا تم سے کچھ مانگنے نہیں آئی ہے، فقط ایک چیز مانگنے آئی ہے، وہ یہ کہ آؤ اور باہر نکل کر یہ گواہی دے دو کہ میرے باپ نے غدیر میں کیا فرمایا تھا۔ ارے زہرا کی آواز پہ کسی نے لبیک نہیں کہا، لیکن ایک لعین اور شقی نے آواز دی مدینہ کی گلیوں میں، ارے آؤ زہرا کا گھر جلانا ہے۔ سب لکڑیاں لے کے آ گئے، لکڑیاں زہرا کے دروازے پہ جمع کر دی، لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ اے کاش فقط لکڑیوں کو آگ لگائی ہوتی۔ ارے ملعون نے دروازہ جلانے کے بعد دروازے کو دھکا دیا، کیل جو دروازے میں تھا آگ سے سرخ ہو چکا تھا، سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ ارے زہرا بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔ اپنے سرتاج کو نہیں بلایا، کمال ادب یہ تھا، اپنا سرتاج ہے، خیبر شکن ہے، لیکن سیدہ جانتی تھی علی مجبور ہے، اپنے سرتاج کو آواز نہیں دی۔ یا فضتو خدینی واللہ قتلوا ما فی احشائی، اے فضہ زہرا کو سہارا دو۔ ارے